دوستوں کہانیاں ایسی ہونی چاہیے جس کو سننے کے بعد چہرے پہ خوشی آ جائے، جس کو سننے کے بعد دل میں خوشیوں کے سمندر اٹھنے لگیں، خوشیوں کی لہریں اٹھنے لگیں۔ کہانیاں ایسی ہونی چاہیے جس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو، کہانیاں ایسی ہونی چاہیے جس کو سننے کے بعد ایک دل میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ایک کام کرنے کا ولولہ پیدا ہو۔ اور کہانیاں ایسی ہونی چاہیے جس کہانی کو سن کر کچھ نہ کچھ کرنے کا من ہو۔ تو دوستو آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو جڑنے کی ہمت ملے گی، اگر آپ بکھرے ہوئے ہیں تو آپ کو اکٹھا ہونے کی ہمت ملے گی۔ تو آئیے دوستو اس کہانی کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بہت جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی محبت سے ہمیں نوازیں۔ دوستو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک جنگل میں ایک بہت بوڑھی چونٹی رہا کرتی تھی، اس کی ایک ننھی سی بیٹی تھی۔ ایک دن اس بوڑھی ماں نے اپنی ننھی سی بیٹی کو بلایا اور کہنے لگی، اے میری بیٹی، اب سردیاں آ رہی ہیں اور میں بھی بوڑھی ہونے لگی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اب گھر کا کام کاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور میری بچی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرو، میرے ہاتھ پیر تھک چلے ہیں۔ وہ ننھی سی چونٹی اپنی ماں کی آواز کو بہت ہی غور کے ساتھ سن رہی تھی۔ پھر ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، آپ کو کل سے ہی کام پر لگ جانا ہے، سردیاں شروع ہونے والی ہیں، لہٰذا ہمیں سردیوں کا سامان اکٹھا کرنا ہے، سردیوں کے لیے اناج اکٹھا کرنا ہے، کھانے کے لیے رزق اکٹھا کرنا ہے، لہٰذا آپ کل سے لگ جائیے کام پر اور سردیوں کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کیجیے۔ ادھر بوڑھی ماں تھوڑا تھوڑا کھانا اکٹھا کرتی، ادھر وہ ننھی سی چونٹی سردیوں کا انتظام کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کھانا اکٹھا کرتی۔ 2 سے 3 دن کام کیا اس ننھی چونٹی نے، اس کے بعد ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، ماں اب مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوگا، میں زیادہ کام نہیں کر سکتی، اور میں جب تھوڑا سا اکٹھا کرتی ہوں سامان تو میں تھک جاتی ہوں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو سکتا۔ پھر ماں نے اپنی چھوٹی سی پیاری سی بچی کو اپنے پاس میں بلایا اور کہنے لگی، بیٹا سامان تو اکٹھا کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو آپ بھی بھوکے مریں گے اور ہم بھی بھوکے مریں گے۔ بیٹا تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، مگر آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی، محنت سے آپ کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ دوستو آخر یہ ہوا کہ ایک دن وہ ننھی سی چونٹی ایک جنگل میں چلی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک بہت بڑا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، جس میں سے تمام چونٹیاں اپنے منہ میں بھر بھر کر اپنے کھانے کا انتظام کر رہی ہیں۔ تو یہ ننھی سی چونٹی دوڑ کر وہاں پر گئی اور اس نے اپنے منہ میں ایک بہت بڑا سا ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر کی جانب چلنے لگی۔ یہ ننھی سی چونٹی اس بڑے سے ٹکڑے کو لے کر کچھ دور ہی چلی تھی کہ یہ تھک گئی، اس کا سانس پھول گیا اور وہاں پر یہ آرام کھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک بوڑھی چونٹی آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس ننھی سی چونٹی نے تمام ماجرا، تمام قصہ اس بوڑھی خالہ کو سنا ڈالا، اور یہ ننھی سی چونٹی اپنی پیاری پیاری آواز میں اس خالہ سے کہنے لگی کہ خالہ جان، بات یہ ہے کہ میری امی جان بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، لہٰذا سردی آنے والی ہے، میں سردیوں کے لیے بہت سارا کھانا اکٹھا کرنا چاہتی ہوں تاکہ تمام سردیوں ہم آرام سے بیٹھ کر کے کھائیں۔ وہ بوڑھی خالہ بہت ہمدرد تھی، بہت اچھی چونٹی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ ذرا ساری بچی ہے، اس کو ہمت دینے کی ضرورت ہے، اس ننھی سی بچی سے پیار سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس بوڑھی خالہ نے اس ننھی سی چونٹی سے کہا، اچھا ایک کام کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے ٹکڑے میں اٹھا کر اپنے منہ میں تمہارے گھر رکھ آتی ہوں اور تم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمارے گھر رکھ آؤ۔ جب یہ بات سنی تو ننھی چونٹی بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ بڑے بڑے ٹکڑے تو میرے گھر جائیں گے اور میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان خالہ جان کے گھر رکھ دوں گی، مجھے کس بات کا گھاٹا ہے۔ لہٰذا یہ بات منظور کر لی گئی، مگر خالہ جان نے ایک شرط رکھ دی، وہ شرط یہ تھی کہ آپ میرے یہاں پر روز ڈیلی آئیں گی اور روز 3 گھنٹے کام کریں گی۔ یہ خالہ جان کی شرط اس ننھی چونٹی نے قبول کر لی اور پھر یہ سلسلہ روز چلتا رہا۔ ننھی سی چونٹی ننھے ننھے ٹکڑے خالہ جان کے گھر رکھتی رہیں اور خالہ جان بڑے بڑے ٹکڑے لے جا کر وہ ننھی چونٹی کے گھر رکھتی رہی۔ اب ننھی چونٹی کے دل میں تو یہی تھا کہ بڑے بڑے ٹکڑے میرے گھر اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ میرے گھر زیادہ کھانے کا انتظام اکٹھا ہو رہا ہے، میں تو اس کے بدلے میں ننھے ننھے اپنے منہ میں ٹکڑے بھر کر اس کے گھر رکھتی ہوں۔ دوستو اسی ہوڑا ہوڑی میں اس ننھی چونٹی نے 3 مہینے بہت لگ کر کام کیا
اور اس کے بعد خالہ جان نے خود کہہ دیا کہ بیٹا اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سردیاں آ چکی ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ تو خالہ جان اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں اور ننھی چونٹی بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور پھر سردیوں میں خوب سارے مزے لیتے۔ دوستو جب سردیاں چل رہی تھی تو ایک دن وہی خالہ جان جنہوں نے بڑے بڑے ٹکڑے ننھی سی چونٹی کے گھر رکھے تھے، ایک دن وہ ننھی سی چونٹی کے گھر تشریف لے آئیں اور کہنے لگیں کہ کیسا چل رہا ہے معاملہ، کیسی کٹ رہی ہے زندگی؟ تو ننھی چونٹی نے کہا بہت اچھی کٹ رہی ہے خالہ جان، آپ کی تو مہربانی ہے، آپ نے تو ہمارے گھر بڑے بڑے ٹکڑے رکھ دیے تھے، لہٰذا ناج کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، کھانا بھی بہت زیادہ بھرپور ہے۔ تو خالہ نے مسکرا کر کہا کہ ہاں کھانا بھرپور بھی کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے گھر بڑے بڑے ٹکڑے روٹیوں کے رکھے تھے اور آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے تھے۔ تو اسی دوران ننھی سی چونٹی نے خالہ جان کا شکریہ ادا کیا کہ خالہ جان آپ کا شکریہ۔ تو اسی دوران خالہ نے کہا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اپنے گھر لے کر چلتی ہوں اور ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ اس ننھی سی چونٹی نے اپنی ماں سے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد خالہ جان کے ساتھ ہو لی۔ خالہ جان ان کو اپنے گھر لے کر جاتی ہیں اور گھر لے جانے کے بعد وہ سارا سامان، وہ سارا اناج، وہ سارا کھانے کا سامان دکھاتی ہیں جو اس ننھی چونٹی نے اپنے منہ میں بھر بھر کے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کیا تھا۔ اور جب خالہ نے وہ سامان دکھایا جو 3 سے 4 مہینے محنت کرنے کے بعد اس ننھی چونٹی نے اکٹھا کیا تھا، تو اس ننھی چونٹی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور خالہ جان نے کہا یہ تمام اناج، یہ تمام سامان تم نے ہی اکٹھا کیا ہے۔ اس اناج کو، اس سامان کو میں چھپا کر رکھ لیتی تھی تاکہ تمہیں یہ نہ پتہ چل سکے کہ تم نے کتنا سامان اکٹھا کر لیا ہے، کتنا کھانے کا سامان اکٹھا کر لیا ہے۔ اے ننھی یہ تمہارا ہی اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو ننھی کو بھروسہ نہیں ہوا کہ میں اتنا سارا سامان اکٹھا کر سکتی ہوں، اتنا کھانے کا سامان اکٹھا کر سکتی ہوں۔ ننھی نے سر ہلا کر کہا کہ نہیں نہیں، یہ میرا اکٹھا کیا ہوا نہیں ہے۔ خالہ جان نے قسم کھاتے ہوئے کہا نہیں، یہی تمہاری محنت کا صلہ ہے، تم نے 3 سے 4 مہینے لگ کر کام کیا، اللہ نے اس کا صلہ آپ کو دے دیا، یہی آپ کا ہی کرا ہوا اکٹھا ہے۔ اور خالہ جان نے پھر آخر میں اس میں سے کچھ اناج ننھی سی چونٹی کو اور دے دیا، اور وہ اناج لے کر ننھی سی چونٹی جزاک اللہ کہتے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ دوستو اس کہانی سے ہم نے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، پر ایک بات ضرور ہم نے سیکھی ہے کہ اگر انسان محنت کرے، انسان مشقت کرے، انسان اگر دل سے کام کرے تو کامیابی اس کے قدم چوم سکتی ہے، کامیابی اس کے پیروں میں آ سکتی ہے۔ دوستو دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اگر انسان اس کو لگن سے، محنت سے کرنا چاہے تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوستو کہانی اگر اچھی لگتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔